حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں کافی اعلیٰ و عرفہ ہے اور حافظ قرآن بروز محشر 7 پشتوں کی شفاعت کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نلگنڈا میں منعقدہ دوسرا کل ہند مقابلہ حفظ قراءت قرآن کریم و اذان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موجود تمام عہدوں و مقامات پر متعین لوگ حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حافظ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ وہ لوگ ہر کام سنت کے عین مطابق کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے ملک بھر سے آئے حفاظ قراء و موذنین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں شریعت پر پابندی سے جمے رہنے اور عوام کی اصلاح کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ حفاظ کرام اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، دونوں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے مستقبل کو کامیاب بنائیں گے۔ وزیر داخلہ نے استاد الاساتذہ و استاد الفقراء قاری محمد علی خان سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی خان نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے اور اشاعت دین میں صرف کر دی اور قراءت کے میدان میں ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا جو دنیا بھر میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے قرآن مجید کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک طاق میں رکھنے یا مخصوص دنوں میں ثواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب دستور حیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنے پر ہی ثواب نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنے اور چھونے پر بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حفاظ دنیا اور آخرت کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے ادا کیا جا سکے، اور قرآن مجید کے 3 حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اول روزانہ تلاوت کرنا، دوم غور و فکر کرنا اور سوم ترجمے سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حفاظ قرآن کا مقام و مرتبہ کافی بلند و بالا ہوتا ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن کسی علاقے سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس علاقے سے نحوست کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں برکت نازل فرماتا ہے۔ اجلاس کے آخر میں منتخب حافظ قراء و موذنین کو مومنٹو پیش کیے گئے اور قاری محمد علی خان کی دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ ہوتی ہے دولت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے دیا ہے، نیک اہلیہ ان کے تھے اور ان کا خاندان، ان کے والد محترم بڑے نیک انسان تھے۔ میرے والد کی ہم عمر تھے، والد کے دوست تھے، اور ہم دیکھتے تھے جب قاری صاحب ہمارے پاس آتے تو ہمارے والد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قاری صاحب کی عزت کرتے تھے۔ قاری صاحب نے سب سے شعور میں آئے بڑے ہوئے، آج تک کبھی بھی کوئی سال بھی ان کا حج ناغہ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی فخر کی بات ہے۔ جو اللہ کے دربار میں ہر سال پہنچتا ہے اسی کو اللہ بلاتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ اور خاندان یہ مجھے بولتا ہے بڑا فخر ہو رہا ہے، اگر ہم قاری صاحب کا ہاتھ چومیں گے تو ان کے رگوں کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ لکھا ہوگا۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگوں میں ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ فضیلت ہوتی ہے۔ جب ان کا ہاتھ کے رگوں کو دیکھا جاتا ہے تو میری بھی رگیں دیکھیا، یہ کی رگ سیدھی ہے، بازو کے رگ اوپر ہے، مگر قاری صاحب کے ہاتھ پر دیکھیے اللہ کا نشان ہے۔ یہ خود کی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے، یہ عطیہ عطا کرتا ہے۔ آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ہم ایسے بزرگ لوگوں کے ساتھ، ایسے اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ آج محفل میں موجود ہے۔ اور ایک ہمارے ہردل عزیز وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ گنگا جمنا تہذیب یہ ہمارے تلنگانے میں ہے، اور ہمارا ایم ایل اے بھائی یہ بھوپال ریڈی صاحب بڑے ہردل عزیز ایم ایل اے ہیں، سارے قوموں کو ایک ساتھ ترقی دینا چاہتے ہیں اور ترقی دے رہے ہیں۔ آج ہم نلگنڈا ڈسٹرکٹ ہمارے بہت سے لیڈرز ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی 2001 سے دیکھتے ہیں۔ جب آج ہم دیکھ رہے ہیں نلگنڈا، ہم پہچان نہیں سکتے نلگنڈا ہے یہ شہر حیدرآباد ہے، اتنا ڈیولپ کرنے والے ہمارے ایم ایل اے بھوپال ریڈی صاحب، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج کے اس مقابلے میں سارے ہندوستان سے قاری حضرات یہاں تشریف لائے تو تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں۔
کیونکہ انسان تو سب بن سکتا ہے, IAS بن سکتا ہے, IPS بن سکتا ہے, سیاسی لیڈر بن سکتا ہے, قاری وہی بنتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں. ایک واقعہ میں چھوٹا سا بول کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے CM صاحب کے بارے میں. قاری صاحب, ایک زمین پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور ایک اچھا اجتماع ہو رہا ہے, اس کے لیے میں مبارکباد دیتے ہوئے ابھی آرڈر ایشو کرتا ہوں اس کے پورے انتظامات فری حکومت کی طرف سے کیا جائے. یقیناً ہمارے نظام الدین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسجد میں اتنا بڑا پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ دیا, اور کئی ہمارے ججز بھی یہاں موجود ہیں. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جس طرح آج کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی اس کے لیے میں خالی محمد یونس علی خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کی عمر درازی فرمائے. ان کا ہاتھ میرے سر پر رکھتا ہوں, دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. آپ ہماری محمد محمود علی صاحب کہ ہندوستان میں سیکولر حکومت کہیں پر ہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ, سیکولر چیف منسٹر ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر ہے, اور قوم کا احترام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے ہمارے چیف منسٹر, کیونکہ سارے ہندوستان سے ہمارے قاری بھائی آئے, CM صاحب کہتے تھے ایک روم ہوا کرتا تھا میرے گھر میں, اور جب بھی کوئی مسلم مہمان میرے پاس آتے تھے تو سب سے پہلے میری ماں اس روم کو صاف کرتے تھے. نماز کا جب ٹائم ہوتا تھا جانماز پہلے ایک چاندنی بچھاتے تھے, اس کے بعد ایک جانماز بچھاتے تھے, اور جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے مہمان آتے تھے انہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا تھا.